engkau Ramadan, tebarkan kebaikan yang maha pemurah. Alfaz Mentahuri bersuka cita menyambut kemuliaan. Alfaz Mentahuri berlomba-lomba menuju kebaikan. Alfaz Mentahuri berjamaah menuju kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore ini pemirsa Alsen TV? Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di hari ini. Sambil menunggu berbuka puasa, marilah kita mendengarkan tilawah terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Nita, yaitu surat An-Nisa ayat 1 sampai dengan 23. Dan juga kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Andri dengan tema ikhlas dalam menjalankan ibadah. Semoga puasa kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali tilawahnya. Quran surat An-Nisa ayat ke-1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyibi wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa atun nisa shadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Wala tu'tus sufaha amwalukumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wabtalul yatama hatta idza balagul nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Wa idza hadaral qismatu lil qurba wal yatama wal masakini farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara
فسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أباه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصبن بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد
بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa Alsen TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita masih dapat beribadah puasa dengan lancar sampai dengan hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin pemirsa Alsen TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kultum hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu hal yang begitu amat penting di dalam kita menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa yang kita jalani saat ini. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita setiap dalam beribadah, maukah itu sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain, harus didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu syair yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang mungkin ini dapat mengingatkan kita tentang keikhlasan. Bahwasanya beliau menyatakan, "An-nas kulluhum mauta illal alimun. Wal alimun niyamun illal amilun. Wal amiluna muhtarruna illal mukhlisun." Bahwasanya Imam Al-Ghazali menyatakan manusia pada dasarnya mati. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada dasarnya tidak bisa apa-apa. Dianggap mati oleh Imam Al-Ghazali kecuali kita memiliki ilmu, terutama di dalam menjalankan ibadah, harus didasari dengan ilmu. Kemudian dilanjutkan,
wal alimuna niyamun illal amilun. Dan orang yang berilmu itu ketika dia sudah tidak dianggap mati, dia dianggap hidup. Bahwa dia dianggap sebagai niyamun, dianggap tidur oleh Imam Al-Ghazali. Illal amilun, kecuali ia mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, wal amiluna muhtaruna illal muhlisun. Dan orang yang sudah mengerjakan atau mengamalkan suatu perbuatan atau mengamalkan suatu ibadah, muhtaruna, dianggap sia-sia oleh Imam Al-Ghazali, illal mukhlisun, sampai ia ikhlas di dalam mengerjakan amalan itu. 30 hari waktu untuk berpuasa dan hanya datang 1 tahun sekali. Maka jangan sampai ibadah yang begitu dinanti-nantikan setiap tahunnya ini menjadi suatu ibadah yang sia-sia tanpa didasari oleh niat yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Al-Sen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah begitu penting sebuah keikhlasan di dalam sebuah ibadah. Mari kita tancapkan kembali niat kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.